السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل میں فسان بن ثابت کو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے چینل کے ذریعے سے بہت سارے علماء کرام کے بیانات ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہی ہے کہ ہم ان علماء کرام کی باتوں کو ہم خود بھی سنیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے بھی ان کے بیانات سے فیض حاصل کرے۔ تو لہذا میں مدرسے حضرت ام سلمہ للبنات ملباگل کا اجلاس کا ایک دوسرا ویڈیو حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم محتمم مدرسے فاروقیہ کولار، حضرت کی تو کیا ہی میں تعریف فرماؤں، بیان چھوڑیے، حضرت کی آواز پر ہی ہم لوگ فدا ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو حضرت زبردست قاری بھی ہیں، کئی مرتبہ ہم نے حضرت کی قرات بھی سنی، الحمدللہ دل جھوم جاتا ہے حضرت کی آواز کو۔ بیان جیسے حضرت نے بیان شروع کیا، آواز پر لوگ فدا ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ویسے تو ماشاءاللہ کولار کے ہمارے ادھر کے ہیں، حضرت کی بات کو بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہے الحمدللہ۔ حضرت نے عنوان کے تحت حضرت نے بہت اچھی قیمتی مختصر انداز میں بڑی جامعہ بات حضرت نے کی ہے، اور بڑے عاجزی کے ساتھ استاد محترم کے سامنے بڑی عاجزی سے حضرت نے بات کی، بڑی قیمتی باتیں عوام کے سامنے رکھی۔ لہذا آپ حضرت کی بات کو ضرور سنیے گا، اور خیر کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ عتیق الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم، خطیب بے مثال حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب باقوی احمد فیوزہم، اور ہمارے میزبان مدرسہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا للبنات کے بانی و محتمم مفتی عمران صاحب شاہی زیدت معالی، اور ہمارے کرم
فرما مولانا اشرف باقوی صاحب دامت برکاتہ اور دیگر علماء اکرام، عمائدین شہر ملباگل، مدرسے کے صدر، سیکریٹری اور ذمہ داران اور حاضرین مجلس، جو اصل بات جن کی میں خود سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ تو ہمارے اکابر علماء اکرام ہیں جن سے ہم کو استفادہ کرنا ہے، اور چونکہ بلایا گیا ہے اور اس پر مزید حکم بھی ہو چکا ہے، تو اس لیے خانہ پوری کے لیے صحیح بغرض اصلاح آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ حاضرین گرامی، میں اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم نبی محتشم، فخر آدم و فخر بنی آدم، سید الاولین و سید الآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی وہ علم سے متعلق تھی۔ صدیاں بیت چکی تھی، اس دھرتی پر کوئی نبی نہیں آئے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین نے نبوت دیکھ کر اور نبی کو دیکھ کر ایک لمبا عرصہ زمین پر گزر چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 6 صدیوں کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی 40 سالہ عمر گزرنے کے بعد آپ پر جو وحی کا سلسلہ پروردگار عالم نے، خلاق عالم نے شروع فرمایا، تو سب سے پہلے وحی ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ توحید کی جگہ شرک نے جنم لے لیا تھا، ایمان کی جگہ کفر عام ہو چکا تھا، اخلاق کے بجائے رذائل عام ہوتے چلے گئے تھے۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے اگر کوئی حکم آسمان سے اترتا تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے ایمان کے حکم کی کوئی آیت اللہ پاک نازل فرماتے ہیں، توحید کی دعوت ایسی آیات نازل کریں جس میں توحید کی دعوت جھلکتی ہو، نمایاں ہو۔ بت پرستی اتنی عام تھی کہ خود خانہ خدا میں، بیت اللہ میں لوگوں نے بتوں کو لا کر رکھ دیا تھا، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے موقع پر ایمان کی، توحید کی یا اور کوئی حکم کی آیت اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے، لیکن خلاق عالم، علام الغیوب، پروردگار جانتے ہیں اور تعلیم کی اہمیت کو انسانیت کے سامنے اجاگر کرنا بھی چاہتے ہیں، تو اس لیے پروردگار نے سب سے پہلے وحی جو نازل فرمائی، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، تمام جہانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یہاں علماء تشریف فرما ہیں، پہلے خلق کا مفعول بیان نہیں کیا، اس کو عام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
خود انسان کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انسان کا ذکر کیا، خلق الانسان من علق، اور اس انسان کو اپنی اوقات بھی یاد دلائی کہ تو ایک جمع ہوا خون کا لوتڑا تھا، خلق من ماء دافق، ایک گندا پانی کا قطرہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر شے بھی نہ تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایسا وجود بخشا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں سب سے حسین تجھے بنایا، سب سے بہترین پیمانے کے ساتھ تیرا وجود بخشا۔ پروردگار نے کتنی ذرہ نوازی فرمائی، ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہمیں آنکھیں دی جبکہ سامنے کوئی موجود نہیں تھا کہ اسے ہم دیکھیں، کان وہاں بنا دیے کہ اس جگہ کوئی ہمارے ساتھ ساتھی نہیں کہ اس کی بات ہم سن سکیں، زبان ہمیں دی، وہاں کوئی ساتھی نہیں ماں کے پیٹ میں جس سے بات کر سکیں۔ پروردگار جانتے تھے کہ میرا یہ بندہ، میری یہ بندی دنیا میں جب جائیں گے ان کے لیے زبان کی ضرورت ہوگی، کانوں کی ضرورت ہوگی، آنکھوں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ نے اس پر بس نہیں کیا، ہمارے آنے سے ہزارہ سال قبل پروردگار نے سورج کو پیدا کر کے روشنی کا انتظام کر دیا، ہماری سانسوں کے لیے ہوا کا انتظام کیا، پانی کے لیے اللہ نے سمندر، تالاب، نہریں اور زمین کے سینے کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے پانی کی نالیاں اور سبیلیں چلائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، وہ پروردگار جس نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا، انسان کو وجود بخشا۔ اللہ پاک ہماری اوقات بھی یاد دلاتا ہے، خلق الانسان من علق، پہلی آیتیں ہیں، اللہ ذکر کرتے ہیں، ان آیتوں میں پہلا حکم دیتے ہیں اقرا، پڑھو۔ ایک ان آیتوں میں صرف ایک مرتبہ بھی اللہ اقرا کہتے کافی تھا، دو مرتبہ پروردگار نے پھر آیت لائی، پھر کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھو پڑھو اور تمہارا رب تو بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذرہ نوازی، شان کریمی، شان رحیمی کو یاد دلایا، اور یہ احسان جتلا کر، یہ اپنی نعمت کا اظہار کر کے پروردگار نے مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو پڑھنے کی ترغیب دلائی کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھو، معلوم کر کے دے دیکھو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا تجھے غرور ہے؟ اب تو بڑا ہو چکا، سینہ تان کے چل کے تو نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، نہ زمین چیر سکتا ہے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اب تو بڑا ہوا، میری نعمتوں میں پالا، کچھ بڑھا اور عقل سلیم میں نے تجھے عطا کیا، اب تو اکڑتا ہے۔ تو یاد کر، خلق الانسان من علق، پڑھ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا پروردگار تو بڑی کریمی کی شان رکھتا ہے، وہ کرم نواز ہے، وہ رحم نواز ہے، وہ پروردگار تجھے دینا چاہتا ہے، اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے، تو اپنی پہچان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں پڑھ، علم حاصل کر، تجھے پروردگار کی پہچان ملے گی، تیرے خالق کی معرفت ملے گی، تجھے تیرے خدا تک رسائی نصیب ہوگی۔ اقرأ وربک الاکرم، اللہ نے اپنی ذرہ نوازیوں میں سے، اس کی شان کریمی میں سے، اس کے بعد کی آیتوں میں ایک بہت بڑا کرم کا ذکر فرمایا، الذی علم بالقلم، اور میرے بندے پڑھ دیکھ تیرا پروردگار کتنا شان والا ہے، قلم تو بے جان ہے لیکن میں نے اسے تیری زندگی کی زندہ تعلیم کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، او علم سے آری بندے، او علم سے ننگے برہنے انسان، میں نے تجھے علم کا لباس پہنایا ہے، تو پڑھ
जान जाएगा मेरी खुदाई को, तू पढ़ तुझे पता चलेगा मेरी कुदरत कैसी है, तू पढ़ तुझे इल्म हासिल होगा कि तेरे परवरदिगार ने क्या कुछ तेरे ऊपर मेहरबानी की है। बहरहाल मुझे अर्ज करना ये है, पहली आयतें परवरदिगार 600 साल के फतरत के जमाने के बाद नबूवत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो आई, आसमानों पर उनको रफा किया गया, उठा लिया गया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने सरजमीन मक्का में, सरजमीन हिजाज में मबऊस फरमाया और जहालत अपने उरूज पर थी, जुल्म सितम का दौरा था, बर्बरियत आम थी और हर कोई अपने आप में मस्तो मगन गुरूर में चूर था। ऐसे में बुत परस्ती भी जहां आम हो, शिर्क का बोलबाला हो, हर एक अपना अलग खुदा बना रखा हो, तौहीद और ईमान की आयत नाजिल करने के बजाय परवरदिगार हिकमत वाले, इल्म वाले परवरदिगार ने अपनी शान के मुताबिक, अपनी हिकमत और अपने इल्म के शान के मुताबिक पहली आयतें पढ़ने, पढ़ाने, इल्म हासिल करने की तरगीब देने के लिए अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। और उन 5 आयतों में वही के आगाज में, पहली वही में 2-2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे, आपको और दुनिया के बसने वाले तमाम इंसानों को उस पहली वही में 2-2 मरतबा पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन आज अफसोस इस बात का कि मैं और आप ना खुद पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ना अपनी बच्चियों को तालीम से आरास्ता करते हैं। आज मैं अपनी बात को खत्म करने के बिल्कुल करीब हूं, हालांकि उन्वान तो वसी है, सुनना तो इन बुजुर्गों को है, इनसे सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपसे रुखसत लेना चाहता हूं। तो मैं ये अर्ज करूं, इल्म आज के इस जमाने में ना खुद हम हासिल करते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चियों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मुआशरे में हमारी लड़कियां गैरों के साथ जब जाती हैं तब हम कफे अफसोस मलते हैं, तब अपना नाखून चबाते हैं, अफसोस करते हैं और गोया मायूसी का इजहार करते हैं। उन्हीं से कहा जाए, भाई इस पर अफसोस करने के बजाय आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, आप अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। वो पहले की तरह कदम पीछे वैसे ही ले लेता है। उसको अपने खानदान में इज्जत चाहिए कि मेरा बेटा फलां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी बेटी फलां कॉन्वेंट स्कूल में, फलां कॉलेज में, फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उनसे कहा जाए दीन और इल्म दीन कौन हासिल करेगा, तो वहां वो पीछे अपने कदमों को ले लेते हैं। ये बड़ा अफसोस का मकाम है। अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं अपनी जबान को मुकम्मल काबू में रखकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तो आज अलमिया है हमारा, आज बड़े ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अपने आप को दीनदार समझते हैं, पहली सफ के मुसल्ली हैं, वो भी अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के ख्वाह न रहे। उनकी भी ख्वाहिश स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की, बड़े बड़े सर्टिफिकेट और बड़े बड़े डिग्रियों की। क्यों? उनको अपने बच्चों की इज्जत उसमें नजर आती है कि ग्रेजुएशन डे के मौके पर मेरे बच्चों को कोई नाचने वाला, कोई गवैया गाने वाली, उसके हाथ से सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके साथ उसे एक सेल्फी लेने का मौका मिल जाए, वो इस पर एजाज समझते हैं। काश हमको पता जैसे है उस पर यकीन होता कि कल क़यामत में इल्म दीन हासिल करने वालों का अल्लाह तबारक व तआला पूरे अपने तमाम बंदों के सामने एजाज करेगा, सारी इंसानियत के सामने उनका इकराम करेगा। और हाफिज कुरान, आलिम दीन से परवरदिगार क़यामत के उस मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा, इक़रा वरत्तिल कमा कुन इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया। और मेरे बंदे पढ़ और ठहर ठहर कर मजा लेकर पढ़, जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर मजा ले लेके पढ़ा करता था वैसे ही पढ़। और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहेंगे, तू पढ़ता चला जा, सारी कायनात तेरी आवाज और तेरी सदा
تیری یہ تلاوت سنتی رہے گی. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. میرے بندے میری بندی پڑھتے چلا جا. میں آج سننا چاہتا ہوں تو دنیا میں مجمع میں پڑھتا تھا, تیری خواہش تھی کہ لوگ سنتے, کاش خدا بھی سامنے بیٹھ کے سنتا, یہ پوری نہ ہوئی تو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تو سو رہے ہیں, میں اس وقت بھی زندہ حی قیوم, مجھے تو نیند و اونگ نہیں آتی, لیکن تیری خواہش تھی براہ راست تو مجھ کو سنائے, پوری نہ ہو سکی. آج پڑھ, تو پڑھتا ہی چلا جا اور ساری کائنات سنتی رہے گی. تیرا مقام اور تیری منزل وہ آخری آیت ہے جس پر تو جا کر رکے گا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے اس سارے انسانوں کے سامنے وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب حافظ قرآن عالم دین سے اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم دے گا. اتنا ہی نہیں, اس کے والدین کو تاج اور جوڑوں سے نوازا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس, کہ اس تاج, اس جوڑے کی روشنی جو اللہ پاک والدین حافظ قرآن, والدین عالم باعمل کو جو پہنائے گا, اس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھاری ہوگی, اس سے زیادہ بہتر ہوگی. لو کانت فی بیوتکم, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سورج تمہارے گھروں میں ہو تو جو روشنی, جو ضیا, جو نور, جس طرح کا وہ اجالا وہ اس وقت رہے گا جب سورج تمہارے گھروں میں ہوگا, تو اس سے زیادہ روشنی اس حافظ قرآن عالم دین کے والدین کو پہنائے جانے والے لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. یہ اعزاز حقیقی اعزاز ہے, یہ اکرام حقیقی اکرام ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جہاں دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں, بچیوں کی بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہفتے میں ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے مخصوص فرمایا تھا. صحابیات آتی, علم حاصل کرتی, مسئلے معلوم کرتی, سوالات کرتی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے, ان کو علم کی روشنی ان پر بھی بکھیرتے تھے. تو یہ عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اگر خاندانوں کو, معاشروں کو سدھارنا ہے, سنوارنا ہے, تو اپنے بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والیوں کو علم دین سے آراستہ کرو. یہ علم دین عورت کے لیے حقیقی زیور ہے. علم دین سے آراستہ ہونے والی بے حیا وہ گلیوں میں نہیں گھومتی. علم دین سے آراستہ ہونے والی بچی ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوتی. علم دین سے آراستہ ہونے والی بچی بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لیتی ہے. علم دین سے آراستہ ہونے والی لڑکی علماء کا قدر جانتی ہے اور معاشرے میں وہ ایک بہترین ماں بنتی ہے. آج کی بے راہ روی کے زمانے میں, آج کی طغیانی کے اس دورے میں لڑکیوں کی خاص طور پر علم دین کی طرف ان کو لا کر علم دین سے آراستہ پیراستہ کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے, وقت کی شدید ترین ضرورت ہے. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مفتی عمران صاحب شاہی زیدہ مجدہم کو کہ انہوں نے ایسے دور میں, گئے گزرے زمانے میں, اور حضرت کے حکم پر, ارشاد عالی پر آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, یقیناً مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ پورے شہر ملباگل اور اطراف کے پورے علاقے کے لیے سیرابی کا ذریعہ بنے گا, سدھار لانے کا, زندگیوں کو سنوارنے کا, معاشرے کو ایک اچھائی کی طرف, اخلاق کی طرف لانے کا یہ مدرسہ ضامن بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو بھی بے انتہا قبول فرمائے. حاضرین گرامی, ویسے میں میرا کام خطابت یا تقریر کا میدان میرا نہیں ہے, پڑھنے پڑھانے سے منسلک, اور یہ ہمارے اکابر علماء ہیں جو ہر فن مولا ہیں, بولنا ان کے شان ہے, وہ ہر میدان کے شہسوار ہیں, وہ خطابت میں بھی اور دوسرے فنون میں بھی مہارت رکھتے ہیں. میں ان حضرات سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ
معذرت خواہی کرتے ہوئے کہ میں نے لب کشائی کی، یہ آپ کی شان میں یقیناً گستاخی ہے، حکم کی تعمیل میں بس کھڑا ہو گیا، جو کچھ زبان پہ آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جو آیتیں پڑھی امید کے اگلے مقررین اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس مدرسے ام سلمہ للبنات رضی اللہ تعالی عنہا کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جتنے یہاں حاضرین ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ اس مدرسے کا تعاون فرمائیں، مالی اعتبار سے بھی، اور اس سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی بچی، بہن، بیٹی اور اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے یہاں بھیجیں، یہ حقیقی تعاون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خیر کثیرہ، الحمدللہ۔ مسترد انداز میں مدلل خطاب حضرت نے ہمارے سامنے قرآنی اور احادیث کی روشنی کے اندر علم اور علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو راغب کیا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی ان مستند اور مدلل باتوں کو سن کر اپنی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد